لی ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ موجودہ ایران کی تاریخ کے بہت ہی مشہور صدر گزرے ہیں احمدی نژاد۔ اسکرین پر آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ سال 2005 سے 2013 تک یہ ایران کے صدر رہے، اور جب یہ ایران کے صدر تھے تو روزانہ سرخیوں میں رہتے تھے، روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا بیان دیتے تھے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، جس پر دنیا بھر کی میڈیا میں خبریں بنتی تھی۔ ان دنوں میں اسٹوڈنٹ تھا، اور جب میں نیوز پیپر کھولتا تھا تو احمدی نژاد کا کوئی نہ کوئی بیان ضرور رہتا تھا امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اور اسی وجہ سے یہ سب سے زیادہ پاپولر ہوئے، مشہور ہوئے۔ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر کا بیان کم آتا تھا اور ان کا بیان زیادہ آتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے اب تک جتنے صدر ہوئے ہیں، یعنی 1979 کے بعد، انقلاب کے بعد، ان تمام صدور میں سب سے زیادہ پاپولر اور مشہور یہی احمدی نژاد ہیں۔ اب پچھلے 2 دنوں سے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے کہ احمدی نژاد غدار ہے، احمدی نژاد موساد کا ایجنٹ ہے۔ اسرائیل نے اور موساد نے احمدی نژاد کو ایران کا صدر بنایا تھا، اور اس مرتبہ یعنی فروری 2026 میں جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملوں کی شروعات کی، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا، تو ذمہ داری دی گئی تھی اسی احمدی نژاد کو رجیم چینج کرانے کی، تختہ پلٹ کرنے کی، لیکن احمدی نژاد اسرائیل کے ایجنڈا کو کامیاب بنانے میں ناکام رہے۔ اس طرح کی لگاتار خبر چل رہی ہے۔ نیویارک ٹائمز نے اسٹوری شائع کی ہے، دوسرے اخبارات نے خبر شائع کی ہے۔ اب سچائی کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، اس کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ایران کے بارے میں تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ موساد کی جو جڑیں ہیں ایران میں بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جو وہاں کے کئی اہم ترین کمانڈر رہے ہیں، ان پر بھی الزام رہا ہے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا، یا موساد کو انہوں نے خفیہ جانکاری فراہم کی ہے۔ پچھلے 1 سال سے اسرائیل امریکہ ورسز ایران جو جنگ چل رہی ہے، تو اس میں بھی اسماعیل قانی پر الزام لگتا رہا ہے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا، جو سیکرٹ خبریں ہیں IRGC کی، اس کو موساد تک پہنچانے کا، اور یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ اسماعیل قانی کو نظر بند رکھا گیا، اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ میٹنگ میں وہ موجود ہیں اور جب تک وہ موجود رہے حملہ نہیں ہوا۔ جیسے اسماعیل قانی میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد حملہ ہوتا ہے، تمام ٹاپ کمانڈر کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اسماعیل قانی بچ جاتے ہیں۔ اور اسماعیل قانی کوئی عام کمانڈر نہیں ہے ایران میں، بلکہ القدس فورس کے وہ کمانڈر ان چیف ہے۔ اسی وجہ سے کئی مرتبہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، نظر بند کیا گیا، کئی مرتبہ وہ سامنے آئے، اور پچھلے 4 مہینہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، تو تمام ٹاپ کمانڈرز کو لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے بیانات کو دیکھا ہے۔ اسماعیل قانی کا کوئی بیان سامنے نہیں آتا، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتا، جبکہ وہ القدس فورس کے کمانڈر ان چیف ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ احمدی نژاد کی سچائی کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اور یہ بات کہاں سے سامنے آئی ہے۔ دراصل امریکہ کا اخبار ہے نیویارک ٹائمز، اور اس نے 2 دن پہلے ایک خبر شائع کی۔ نیویارک ٹائمز نے اپنی اسٹوری میں یہ دعویٰ کیا کہ احمدی نژاد دراصل موساد کے ایجنٹ ہے، اور احمدی نژاد کو ایران کا صدر بنانے میں موساد کا اہم ترین رول تھا۔ شروع سے اسرائیل نے احمدی نژاد کو تیار کیا، اور اسرائیل کی سب سے بڑی کامیابی تھی احمدی نژاد کو وہاں کا صدر بنا دینا۔ یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں، دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ احمدی نژاد اسلامی انقلاب پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اسلامی طرز حکومت کی آئیڈیالوجی سے وہ ایگری نہیں کرتے ہیں، وہ سیکولر انسان ہیں۔ اکثر احمدی نژاد کے بارے میں کئی لوگوں نے دعویٰ کیا۔ ایران کی یہ بھی تاریخی سچائی ہے کہ زیادہ تر جو ایران کے صدر بنے ہیں تو وہ وہاں کے اسکالر رہے ہیں، مولانا رہے ہیں، یا مدرسہ بیک گراؤنڈ جن کا رہا ہے، جو اسلامی شکل و صورت میں، اسلامی وضاقتہ میں نظر آئے، ان کو ہی ایران نے زیادہ تر اپنا صدر بنایا ہے، دوسروں کو موقع نہیں ملا۔ لیکن احمدی نژاد کیسے صدر بن گئے، اس پر پہلے بھی کئی مرتبہ بحث ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے۔ بہرحال احمدی نژاد صدر بن گئے۔ اب نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ ہنگری میں کلائمیٹ چینج پر 2024 میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں احمدی نژاد کو بھی ہنگری میں بلایا گیا تھا، اور اسی کانفرنس میں، اسی میٹنگ میں موساد کا چیف ڈیوڈ وارنیا بھی آیا تھا۔ احمدی نژاد کے ٹریول کا، سفر کا جو پورا انتظام ہے وہ موساد نے کیا تھا، اور موساد کے چیف سے ہنگری میں ملاقات ہوئی تھی احمدی نژاد کی۔
اس کے بعد موساد نے اور اسرائیل نے احمدی نژاد کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ سپریم لیڈر کے خلاف، پاسداران انقلاب کے خلاف وہاں ایک گروپ کو تیار کرنا ہے، اس گروپ کو تختہ پلٹ کرنے کے لیے اکسانا ہے، ان کو ہتھیار دینا ہے۔ اور دسمبر میں، جنوری میں جو ایران میں پروٹیسٹ ہوا، احتجاج کی شروعات مہنگائی کے خلاف ہوئی، تو اس کے پیچھے احمدی نژاد کا ہاتھ تھا اور اس کو لیڈ بھی احمدی نژاد کر رہے تھے، لیکن کہیں پر اس کا نام نہیں تھا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ جب 28 فروری کو دوبارہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، پہلے دن کے حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی موت ہو جاتی ہے، کئی ٹاپ کمانڈر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس دن ایران کے سابق صدر احمدی نژاد کے گھر پر بھی حملہ ہوا، ان کے باڈی گارڈ کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک گاڑی میں احمدی نژاد کو بیٹھایا جاتا ہے، ایک خفیہ مقام تک ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انتظار یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید ایسے حالات بنیں گے، عوام سڑکوں پر اترے گی، تختہ پلٹ ہو جائے گا، لیکن 2-3 دنوں تک ایسا نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد پھر احمدی نژاد دوبارہ اپنے گھر میں واپس لوٹتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو اور امریکہ کو انتظار تھا کہ شاید احمدی نژاد اس ایجنڈا میں کامیاب ہو جائیں گے، ویسا نہیں ہو پایا۔ احمدی نژاد کے گھر پر حملہ کیا گیا لوگوں کو یہ میسج دینے کے لیے، IRGC کو بتانے کے لیے کہ اسرائیل کے نشانے پر احمدی نژاد بھی ہے، لیکن احمدی نژاد کے گھر پر جو حملہ تھا ایک سوچا سمجھا حملہ تھا کہ اس میں احمدی نژاد کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، بلکہ ان کے گھر پر دکھاوے کے طور پر حملہ کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ احمدی نژاد کا اسرائیل سے کوئی رشتہ نہیں ہے، موساد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے گھر پر بھی حملہ ہوا، ان کے باڈی گارڈ کی بھی ہلاکت ہوئی، لیکن حملہ کے دوران ہی احمدی نژاد کو بچانے کی پوری پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ پر عمل بھی ہوئی۔ لیکن جب تختہ پلٹ نہیں ہوا تو اسرائیل کو اور موساد کو لگا کہ احمدی نژاد ہمارے کام نہیں آئے، اور اس کے بعد معاملہ یہیں پر دب گیا۔ لیکن اب نیو یارک ٹائمز نے جو سٹوری شائع کی ہے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب احمدی نژاد ہاؤس اریسٹ ہے، IRGC کی ان پر مکمل نظر ہے، ان کو میڈیا میں آنے سے روکا جاتا ہے، ان کو بات چیت کرنے سے روکا جاتا ہے، اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی کہیں پر نہیں ہے۔ ابھی ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ ادا کی گئی، دنیا بھر کے رہنما وہاں موجود تھے، خود ایران کے جتنے ٹاپ کمانڈر ہیں، رہنما ہیں، سب نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، نم آنکھوں سے انہیں سلام کیا، لیکن وہاں پر بھی احمدی نژاد نظر نہیں آئے۔ اس کی وجہ سے بھی لگاتار سوال پیدا کیا جا رہا ہے کہ کیا سچ میں احمدی نژاد موساد کے ایجنٹ ہے، اسرائیل سے ان کا تعلق تھا؟ سب سے زیادہ اسی پر لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ احمدی نژاد ایک الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ایران کے صدر کیسے بن گئے؟ اور 2005 سے 2013 تک، یعنی کل 8 سال تک وہ ایران کے صدر رہے۔ ایران کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے ایران پر پابندیاں لگ رہی ہے، ایران پر سیکشن لگایا گیا، امریکہ اسرائیل ایران کا دشمن ہے، جو دشمنی پیدا ہوئی ایران کے خلاف، جو پورا محاذ امریکہ نے کھولا، اس کی شروعات بھی احمدی نژاد نے کی تھی۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی سچائی ہے، حقیقت ہے، اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایران پر جو سب سے بڑا امریکہ کا الزام ہے، جس کی وجہ سے امریکہ ایران کے خلاف یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے، ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا سکتا، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا سکتا۔ ایران کا بھی اپنا دعویٰ ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں، پیسفل مقصد کے لیے ہم نیوکلیئر توانائی پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد ایٹم بم بنانا نہیں ہے، ایٹم بم بنانا حرام ہے، یہ فتویٰ بھی ہے آیت اللہ علی خامنئی کا۔ لیکن اس کے باوجود اسی وجہ سے ایران کے خلاف زمانہ ہے، امریکہ اس کے خلاف ہے، اور اس کی جو شروعات ہوئی، دنیا کو جو پتہ چلا، یا امریکہ اور اسرائیل کو جو شک ہوا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، اسی احمدی نژاد کی وجہ سے۔ سال 2010 کی بات ہے، احمدی نژاد ایران کے صدر تھے، اور بطور صدر انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کا دورہ کیا، وہاں جتنے سائنٹسٹ تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی، ان کے ساتھ احمدی نژاد نے تصویر بنوائی، اور انہوں نے میڈیا میں وہ تصویر جاری کی، میڈیا میں خبر آئی کہ ایران کے صدر احمدی نژاد نے نیوکلیئر سائٹس کا دورہ کیا ہے، سائنسدانوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے، جتنے سائنسداں اس پر کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ
انہوں نے گیٹ ٹوگیدر کیا ہے اور وہ خبر میڈیا میں چھپی، سوشل میڈیا پر یہ تصویر شائع ہوئی احمدی نژاد کی، اور اس کے بعد ہی دنیا کو پتہ چلا کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کہاں ہے، ایران میں کون کون سے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، اور ایران کا عزم کیا ہے، منصوبہ کیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے دنیا کو صرف یہ پتا تھا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر توانائی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایران اتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ جب یہ تصویر سامنے آئی اس کے بعد امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل نے اس کو ایک پرائم ایجنڈا بنا لیا اپنے یہاں کا کہ ایران ہمارا ایجنڈا ہے اور ایران کو ہمیں مٹانا ہوگا، نیوکلیئر بم سے اسے دور رکھنا ہوگا، ورنہ ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایران پر مزید سیکشن لگائے گئے، پابندیاں لگائی گئی، اور اس تصویر نے پوری دنیا کو آگاہ کیا کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہے۔ اب اس تصویر کو بھی اہم کردار مانا جاتا ہے امریکہ اور ایران کے خلاف جو حالیہ جنگ چل رہی ہے۔ کئی لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ احمدی نژاد ہی اس کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن احمدی نژاد پر اب نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کر کے یہ الزام لگا دیا کہ وہ موساد کے ہی آدمی ہیں، اسرائیل نے ان کو صدر تک بنایا تھا۔ اب اگر اس رپورٹ کو سچ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ احمدی نژاد کا نیوکلیئر سائٹس کا دورہ کرنا، تصویروں کے ذریعے دنیا کو آگاہ کرنا اور بتانا، رائے عامہ ایران کے خلاف بنانا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، کہ یہ بھی اسرائیل کے کہنے پر تھا، اسرائیل کے ایجنڈا کے مطابق تھا۔ لوگ یہ سوال بھی اب پوچھ رہے ہیں۔ اس طرح کا شوشہ سوشل میڈیا پر چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو غلط ٹھہرایا ہے، ان کا ریئیکشن سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ غلط ہے۔ امریکہ کا یہ نیوز پیپر پیسہ کمانے کے لیے غلط خبریں چھاپتا رہتا ہے، اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ لیکن احمدی نژاد سامنے نہیں آ رہے ہیں، کہیں کسی میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کرتے، ان کا کوئی رول نہیں ہے، جبکہ وہ سابق صدر ہے اور امریکہ ایران کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ نہ پارلیمنٹ میں نہ کسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے جاری ہونا، نہ میڈیشن میں، بات چیت میں ان کا کوئی کردار سامنے آنا، تو مطلب یہ ہے کہ یوں ہی سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے کہ احمدی نژاد پر الزام لگایا گیا ہے، ان کو نظر بند رکھا گیا ہے اور پورے سین سے، پورے منظرنامہ سے وہ غائب ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ بھی اور کئی رہنما ہیں جو اس وقت کسی عہدہ پر فائز نہیں ہیں، لیکن ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے، میڈیا میں ان کا بیان سامنے آتا ہے، ان کا انٹرویو سامنے آتا ہے، ایران کی پالیسی پر بات چیت کرتے ہیں، لیکن احمدی نژاد کے حوالے سے کچھ بھی ایسا نہیں آتا ہے۔ ایران کے بارے میں یہ بھی ایک تاریخی سچائی ہے کہ موساد کی جڑیں ایران میں بڑی مضبوط ہے، بڑی گہری ہے، اور کون کب اسرائیل کا موساد کا ایجنٹ نکل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ پچھلے دنوں تو لگاتار خبریں سامنے آتی رہی کہ کبھی 10 کبھی 5 موساد کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں۔ کئی میزائل کی فیکٹری ایسی تھی، کارخانے ایسے تھے جس کو موساد کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ جگہوں پر تو موساد کے اشارے پر میزائل فائر کر کے ایران میں ہی حملہ کیا گیا، اور موساد کے ایجنٹ ہی میزائلوں کو ادھر سے ادھر لے کر جا رہے تھے، پورا موومنٹ چلا رہے تھے۔ IRGC نے دھیرے دھیرے ان سب پر قابو پایا، ان سب کو کنٹرول کیا۔ تو یہ سچائی ہے کہ موساد کی جڑیں ایران میں بہت زیادہ مضبوط ہے، اور کون کب اسرائیل کا ایجنٹ نکل جائے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی بڑے بڑے لیڈر وہاں موساد کے ایجنٹ نکلے ہیں۔ اب خود احمدی نژاد کے حوالے سے کچھ لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، یہ واقعہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ احمدی نژاد کے بارے میں ہی لوگ کہتے ہیں کہ احمدی نژاد نے اپنے زمانے میں ایک الگ سے ایجنسی بنائی، کیونکہ احمدی نژاد کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ موساد کے ایجنٹ ہیں، غدار ہیں، اور جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں یا جس آفیسر کو میں قابل اعتماد مانتا ہوں وہی موساد کا ایجنٹ نکل جاتا ہے۔ جو وہاں کی خفیہ ایجنسی ہے وہ میرے کام کی نہیں رہی، کیونکہ اس میں لگاتار غدار پائے جاتے ہیں، بہت سارے دشمن بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک الگ سے خفیہ ایجنسی بنائی جانی چاہیے تاکہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ سکے۔ یہ احمدی نژاد نے اپنا ایک منصوبہ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک خفیہ ایجنسی بنائی، اور اس ایجنسی کا چیئرمین، سربراہ اور ذمہ دار انہوں نے اپنے سب سے بھروسے مند آفیسر کو بنایا۔ اور احمدی نژاد کو لگ رہا تھا کہ اب ایران کی جو خفیہ جانکاری ہے وہ لیک نہیں ہوگی، دوسروں تک بات نہیں پہنچے گی، لیکن بعد میں احمدی نژاد کو پتہ چلا کہ ان کا جو سب سے بھروسے مند آفیسر تھا، جس کو انہوں نے
ایک نئی خفیہ ایجنسی کا چیئرمین بنایا تھا، وہی موساد کا ایجنٹ نکلا اور وہ ساری باتیں ادھر سے ادھر پہنچا رہا تھا، اور اس طرح کے کئی سارے واقعات پیش آئے ہیں ایران کی تاریخ میں۔ پچھلے دنوں ایک اسٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فرانس کی ایک لیڈی تھی، اپنے آپ کو وہ رائٹر اور جرنلسٹ کہتی تھی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ یمن جاتی ہے اور زیدی شیعوں سے ملتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ایران جاتی ہے اور ایران کے تمام ٹاپ لیڈر سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، تمام افسران سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، IRGC کے جو ٹاپ کمانڈر ہے وہاں تک وہ پہنچ جاتی ہے، سپریم لیڈر سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اس لیڈی کی، اور اس کے بعد پھر وہ لیڈی فرانس واپس لوٹتی ہے اور اپنے راز کو فاش کرتی ہے اور کہتی ہے میں تو یہودی ہوں اور میں جاسوس بن کر ایران میں گئی تھی اور ایران کے تمام لوگوں تک میں نے ایکسس حاصل کر لیا۔ ٹائمز آف اسرائیل میں باضابطہ اس نے آرٹیکل لکھ کر کے بتایا تھا، اور اس کو ایران کی تاریخ میں خطرناک جاسوس کے طور پر دیکھا گیا۔ اب احمدی نژاد کے بارے میں یہ جو موساد کا دعویٰ ہے یا نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے بے حد سیریس ہے۔ فی الحال احمدی نژاد نے اس رپورٹ کو کنڈم کر دیا ہے، لیکن جس طرح کی چیزیں دکھ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ سب کچھ وہی نہیں ہے جو ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے یا جو نیو یارک ٹائمز نے کہا، بلکہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ڈیفنس ایکسپرٹ، جرنلسٹ اور جو ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ ایران سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے وفاداروں کو تلاش کرنا ہوگا، آپ کے اپنی صفوں میں جو غدار ہیں ان کو آپ کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے اور حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ 28 فروری کو ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اپنے ٹاپ کمانڈر کے ساتھ اپنے گھر پر میٹنگ کر رہے تھے، اور اس میٹنگ کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ ادھر امریکہ کا ایجنڈا تھا اگلے دن حملہ کرنے کا، نہ کہ 28 فروری کو حملہ کرنے کا، لیکن میٹنگ کی انفارمیشن اسرائیل کو پہنچ جاتی ہے اور اسرائیل نے پھر امریکہ کو بتایا، CIS انفارمیشن شیئر کی، اور پھر بغیر پلان کے ہی 28 فروری کو صبح کے 9:30 بجے امریکہ اور اسرائیل نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے گھر پر حملہ کرنا شروع کر دیا، دوسرے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، کیونکہ پتہ تھا وہ گھر میں موجود ہے، ان کے بیٹے وہاں موجود ہیں اور ٹاپ کمانڈر وہاں پر موجود ہیں، اور ان سب کو نشانہ بنایا، اور اس میں کئی کی شہادت بھی ہو گئی۔ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہیں سے لیک ہوئی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل قانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور 10 منٹ پہلے وہ وہاں سے نکلے تھے، اور اس کے بعد حملوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور ایسے معاملوں میں پوری سچائی سامنے آ بھی نہیں پاتی ہے، کیونکہ جو غدار ہوتا ہے وہ کبھی تسلیم نہیں کرتا کہ میں غدار ہوں، یا جس ملک میں اس طرح کے غدار پائے جاتے ہیں وہ ملک بھی اس طرح کی چیزوں کا اقرار نہیں کرتا ہے، سیریس ضرور لیتا ہے، ایکشن لیتا ہے، لیکن چھپایا بھی جاتا ہے بدنامی کے ڈر سے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور آپ اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، Paytm ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔